اور یہ جو میں نے کاغذ کا ٹکڑا تمہارے میزان عمل میں ڈالا جس سے تمہارے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ جو محبت اور شوق کی وجہ سے جو تو مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، یہ وہ درود پاک تھا جس کی وجہ سے آج میں نے تیری ساری حاجتیں پوری کی، جس کا تم محتاج۔ آج میں آپ کی خدمت میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار اور محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کو کیا مقام ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور جنتی جو ہے وہ جنت کو جا رہے ہوں گے، تو اسی اسنا میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو فرشتے سوئے جہنم لے کے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائیں گے، یا احمد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کا فلاں امتی جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام آپ اب اندازہ لگائیں درود پاک پڑھنے والے کی اہمیت کا، اور اللہ کی اس پر کیسی رحمتیں ہوتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے تو فرشتوں کو روکیں گے، لیکن فرشتے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی کرتے ہیں، ہم تو مامور ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کو میرے سامنے رسوا نہیں کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا ایسے موقع پر کہ جب وہ شخص اتنا پریشان ہوگا، جس کے لیے یہ حکم آ چکا ہوگا، جس کے لیے یہ فیصلہ آ گیا ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، جہنم میں لے جایا جائے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاوری فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرماتے تم ویسے ہی کرو۔ تو اب اس شخص کو جو ہے وہاں سے میزان عمل پر لایا جائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے میزان عمل میں ڈالیں گے۔ وہ شخص کہ جس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ نافرمان ہے اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزان عمل میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالیں گے تو اس کا پلڑا جو ہے نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ فرشتوں کو کہے گا کہ تم رک جاؤ، تم رکو۔ فرشتے کہیں گے کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ جو حسین و جمیل چہرے والے ہیں جنہوں نے میری یاوری کی، جنہوں نے میری مدد کی، یہ کون ہے؟ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ وہ سوال پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، انا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ جو میں نے کاغذ کا ٹکڑا تمہارے میزان عمل میں ڈالا جس سے تمہارے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ جو محبت اور شوق کی وجہ سے جو تو مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، یہ وہ درود پاک تھا جس کی وجہ سے آج میں نے تیری ساری حاجتیں پوری کی، جس کا تو محتاج تھا۔ اور آپ یہ اب اندازہ لگائیں اس کے بعد کہ درود پاک بظاہر تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں، اور درود پاک پڑھنے والے کی پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔